پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو چلا کیسے رہے ہیں. ایک حقیقت اس ملک کی آج تک تو یہ رہی ہے کہ when you get out تو آپ ایک ٹرن سکپ کرتے ہیں, آپ ناک رگڑتے ہیں, آپ منتیں کرتے ہیں, آپ ڈیلیں کرتے ہیں, پھر جا کے آپ ایک سازش کا حصہ بنتے ہیں. پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو چلا کیسے رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مارچ 2022 میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے, جس دن عدم اعتماد جمع ہوئی ڈالر 176 روپے کا تھا. آج 10 ماہ گزر گئے, مفتاح اسماعیل چلا گیا, اسحاق ڈار آئے, شادیانوں سے آئے, بینڈ باجوں سے آئے, آج ڈالر کتنے کا ہے؟ 276 کا بھی نہیں مل رہا. وہ اسحاق ڈار جس نے ڈالر کو ڈنڈا کرنا تھا, وہ کہتے ہیں میں ڈالر کو ڈنڈا کرنے آیا ہوں. اب وہ ڈنڈا کہاں گیا؟ لیکن اب آپ ٹھیک ہے میری بات سنیں, یا تو آپ کہیں کہ انتخابات ہوں جیسے بھی ہوں نتائج آئیں آپ کو ماننے پڑیں گے. ایک طرف آپ جانبداری کا الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف آپ لوگوں کو جلدی انتخابات بھی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ نے ہر چیز کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے. ہمارے پہ تنقید ہے آپ کریں, لیکن حقائق کیا ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم فیکٹس کی بیس پہ کہتے ہیں. نگران سیٹ اپ پر آپ لوگوں نے سوال اٹھائے, مطمئن نہیں ہے. قومی اسمبلی میں آپ اس لیے واپس جانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نگران سیٹ اپ کا ساری مشاورت میں آپ لوگ شامل ہوں. آپ لوگوں کی حکومت ہوتے ہوئے نگران سیٹ اپ آپ لوگوں کی مرضی کا یا وہ نہیں آیا جس پر آپ لوگ مطمئن ہو, تو قومی اسمبلی میں جب واپس جائیں گے کیا حیثیت ہوگی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں, ہم قومی اسمبلی میں واپس جانے کا کیا مقصد؟ واحد ایک مقصد ہے. کٹ پتلی راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, جن کو عمران خان کے دور میں مہنگائی نظر آتی تھی جو 12% پہ ہے, آج آٹا 160 روپے کلو ہو گیا, اس وقت آٹا 60 روپے کلو ملتا تھا, لیکن وہ راجہ ریاض کوئی تقریر ہی نہیں کر رہے. وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر پاکستان کے نہیں ہیں, وہ کہ ملیشیا کے ہیں, وہ کسی اور کھٹمنڈو کے اپوزیشن لیڈر ہیں. پہلے سوچنا تھا نا آپ کو. آج آپ کو جو نیب ترامیم وہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کر لی. آپ کو پتہ ہے عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو آپ چیلنج کرتے, آپ لوگ آواز اٹھاتے. چلے میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات, آج اگر عمران خان نہ ہوتے نا, پی ٹی آئی نہ ہوتی, ٹھیک ہے, آپ شازیہ ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنے دیتے. یہ آپ کو یہ میڈیا کی بھی آواز بند کر دیتے. ارشد شریف چلا گیا, 16 مقدمات درج ہوئے ہیں. پھینٹی لگتی ہے صحافیوں کو جو بات کرتا ہے. آج اگر عمران خان کھڑا ہے تو ان کو کوئی خوف ہے, سسٹم کو کوئی خوف ہے کہ ہم نے سیدھے ہو کے کام کرنا ہے, ورنہ یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج قائم. ابھی کہتے ہیں شوکت ترین کو پکڑ لو. کس بات پہ پکڑ لو؟ اس نے کو ڈاکہ مار لیا, اس کو پکڑ لو. کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں کیا کیا اس نے؟ آپ نے کبھی سوال پوچھا؟ آپ سوال پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا اقدامات لی. وہ اے پی سی ہونی تھی, وہ اے پی سی کدھر گم ہو گئی ہے؟ وہ اے پی سی کی سیٹی گم ہو گئی ہے. نہ شہباز شریف نظر آ رہا ہے, نہ کون نظر آ رہا ہے. اتنی اہم جماعت کے بغیر اے پی سی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ جائیں نا. ہم تو دہشت گرد ہیں نا, ہمارے اوپر تو دہشت گردی کے پرچے بنائے جاتے ہیں, 780 کے مقدمات کاٹے جاتے ہیں. ہمیں یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں نا, تو دہشت گردوں کو بلا کے اے پی سی انہوں نے کرنی ہے. خدا کا خوف کریں, کو ملک کو صحیح ڈگر کے اوپر چلائیں, عوام پر رحم کریں, انتخابات ہونے دیں. انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ الیکشن کمیشن جو غیر جانبدار نہیں ہے, وہ کیسے شفاف الیکشن کرائے گا؟ نہیں دیکھیں, الیکشن کمیشن نے, میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا, الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جس پہ انہوں نے ہمیں مایوس نہ کیا ہو. ہر موقع کے اوپر, چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہو, ہمارا فنڈنگ کیس ہو. آج پیپلز پارٹی نون لیگ کا فنڈنگ کیس کا کیوں فیصلہ نہیں آ رہا؟ وہ 6 سال سے کیوں التوا میں موجود ہے؟ وہ دیکھیں تو لمبی لمبی جو توجیحات پیش کی جاتی ہیں, کیوں لاڈلے بنایا ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سن رہے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کروائیں نا اس کا فیصلہ, لائیں. یہی سوال آج نون لیگ اٹھاتی ہے. 2017 میں کس کو لاڈلا بنایا تھا؟ نواز شریف کو نکال کے. میں آپ کو, نواز شریف نکلے پاناما پہ, کرپشن پاناما پہ نہیں, اقامہ پہ. نہیں, اقامہ پہ نکلے. اس اقامہ کو جو کرپشن پہ کہاں نکلے؟ سنتلے نا, سنتلے. وہ جو اقامہ تھا, اس اقامے کو ڈسکلوز کیا, نمبر 1. اس کے بعد 1 سال ٹرائل کورٹ میں کیس چلا, 90 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں, اور وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ جو 2 لندن کے فلیٹس ہیں یہ 90 میں لیے تھے, 95 میں لیے تھے, 97 میں لیے تھے, یا دادا جی نے 80 کی دہائی میں لیے تھے. اور مذاق تو اپنا بنایا ہے انہوں نے. کبھی اونٹوں کے ذریعے پیسہ جا رہا تھا, کبھی قطری کے ذریعے جا رہا تھا. وہ یار یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں شازیہ کہ جھوٹ کو شرم آنے لگ گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو سچ لگنے لگ جائے. لیکن جب تک ہم ہیں, ہم لوگوں کو ان کا حقائق اور اصلی چہرہ آئینے پہ دکھاتے ہیں. عوام میں کب نکلیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب عوام میں پچھلے 10 سال, 10 ماہ سے عوام میں ہیں. عمران خان نے جو اپنی مہم چلائی,
عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی, یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے. اور اس کا پورا ٹرینڈ کس طریقے سے ان کے اوپر ایک مذہبی انتہا پسندی کا پورا معاملہ بنایا گیا, کہا گیا یہ فتنہ ہے, ان کو ختم کرنا چاہیے. ان کے لوگوں کے بیانات موجود ہیں, کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. شازیہ آپ ان سے کیا بعید رکھتے ہیں؟ تو کیا اس خوف سے اب خان صاحب نہیں نکلیں گے, جلسے نہیں کریں گے, عمران خان کیمپینز نہیں کریں گے؟ سن لیں, دیکھیں عمران خان جو ہے وہ خوف ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. عمران خان وہ ہے ہار جسے ہرا نہ پائے, خوف جسے ڈرا نہ پائے, نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بیکا ہے. عمران خان عوام میں ہوں گے, پھر ہوں گے, ان کی ڈاکٹرز انہیں جب اجازت دیتے ہیں, ان کا فریکچر ہے وہ ریکور ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جیسے ریکور ہوگا وہ پبلک میں ہوں گے, پھر آپ کو جلسے کرتے بھی نظر آئیں گے, انتخابی کیمپین بھی لیڈ کرتے نظر آئیں گے. ابھی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں. اسی لیے جیل بھرو تحریک ابھی شروع نہیں کر دیں, کیونکہ پہلی گرفتاری تو خان صاحب جیل بھرو تحریک تو شازیہ فاروق حبیب سے شروع ہو جائے گی. نہیں, خان صاحب سے ہونی چاہیے. نہیں, یہ تو آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, میری خواہش ہو سکتی ہے نا. آپ بار بار بڑا اصرار کر رہی ہیں نا, سن لیں کیوں ہے. ہم کیوں کہتے ہیں, دیکھیں کیوں کہتے ہیں. ہماری پارٹی میں جو ہر کارکن ہے یا ذمہ دار ہے, اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ پہلے مجھے آپ اریسٹ کریں. کیوں کریں؟ ہم بطور کیوں کریں؟ کیا جرم کیا ہے؟ کیوں گرفتار ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے جو پچھلے 8-10 مہینے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی, فواد چودھری کے اوپر منشی کہنے پہ کوئی کیس بنتا تھا جو ان کو پکڑ کے ڈالا. اس کے علاوہ شیخ رشید کو جس طرح پکڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو اعظم سواتی کے ساتھ سلوک ہوا, جو شہباز گل کے ساتھ سلوک ہوا, میرے پر, میں نہتا, میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی مسلح لوگ نہیں ہیں, میں نے 50 ٹرینڈ کمانڈو کی وردیاں بھی پھاڑ دی ہیں, وائرلیس بھی چھین لی ہیں, ان کے ساتھ ڈکیتی کر لی ہے. وہ ایسی مضحکہ خیز کام کرتے ہیں کہ ان کو لگتا پولیس کو سیکیورٹی رکھ کے دینی پڑے گی. جس قسم کا انہوں نے میرے اوپر FIR درج کی ہے, شاندانہ خاتون ہیں, ان کے اوپر سیڈیشن کا, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کر دیا. شازیہ عام آدمی آپ سے اور میرے سے آگے نکل چکا ہے. میری بات سنیں, عام آدمی جس نے اپنے بچے کو 3 ٹائم کی روٹی دینی, صبح کمانے جانا ہے, رات کو لے کے آنا ہے, وہ جیل میں چلا جائے گا, اس کے بچوں کا کیا بنے؟ کیا باتیں کرتے ہیں فاروق صاحب؟ یہی مسئلہ ہے. دیکھیں آپ اور میں, ہم جو ہے وہ ڈریم ورلڈ میں نہیں رہتے. آج روزگار ہے, میرے ساتھ چلیں فیصل آباد میں. آج مزدور کی پاور لوم بند کر دی ہے, ٹیکسٹائل کو اس کے تالے بڑے ہیں, روزگار تو ہے نہیں. وہ 3 وقت کی روٹی کہاں دے؟ وہ 160 روپے کلو آٹا لینے کے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. لوگ خودکشیوں پہ آ گئے ہیں. کورونا میں مکمل لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کیا تھا نا کہ لوگوں کے گھر کے چولہے بند نہیں ہونے چاہیے. آپ مردوں کو, لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں گے تو چولہے تو آپ کے بند ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے ہماری تعریف کی. ہاں تو بالکل کی. سن لیں کہ کورونا میں عمران خان نے لوگوں کا روزگار بند نہیں ہونے دیا. آج کورونا تو آج کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ سن تو لیں, آج کورونا تو نہیں ہے, تو آج مجھے بتائیں کیوں فیکٹریاں بند ہیں؟ آج پاور لوم کیوں بند ہے؟ سن لیں, آج کنسٹرکشن کا کاروبار کیوں بند ہے؟ کیونکہ امپورٹڈ حکومت نلائق اعظم شہباز شریف اپنے کرپشن کے مقدمات معاف کرا رہا ہے. خام تیل آ نہیں رہا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, طریقے سے آپ اس کے بعد IMF کے بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. شازیہ IMF کے بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. بات بتائیں, جیل بھرو طریقہ ہے ایک مذاق ہے؟ نہیں, مذاق نہیں ہے, یہ بالکل ہم سنجیدہ ہیں, اور یہ ہمارا احتجاج کا, دیکھیں معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک طرف آپ کے پاس راستہ, آپ سڑکوں پہ نکل آئیں, آپ احتجاج شروع کر دیں, پھر سڑکوں پہ نکل کے. اس سے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ ایک اور پرامن احتجاج کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کا حصہ بنیں, اور لوگ والنٹریلی بیس پہ تیار ہیں. ہماری نوجوان نسل تیار ہے, جن کا مستقبل ہے. کوئی لا توڑیں گے, وائلیٹ کریں گے, لوگ تیار ہیں. ہم کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ اس مہنگائی کے خلاف, اس نااہل حکومت کے خلاف جو انتخابات نہیں ہونے دیتی, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف, جو آئین کو معطل کیا, جو ماورائے قانون اقدامات ہو رہے ہیں, اس کے خلاف بطور احتجاج جیلوں میں جانا چاہتے ہیں. ویسے بھی جیلوں میں ڈال ہی رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں, چلیں ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید کرتا ہے, ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, مار کے 15 سال کے بچوں کو انہوں نے مارا, الٹا لٹکایا ہے. سوشل میڈیا پر جب تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے خلاف کچھ کوئی کہتا تھا نا, وہ ایک, میں آپ کو میں کسی اگر کوئی غیر اخلاقی کام کرتا اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کو رائے دیتے ہیں اور آپ وہ رائے بھی ایک اخلاقیات کے دائرے میں بیٹھ کے دیتے ہیں, تو اس کو آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں. اعظم سواتی کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا NRO کے پیچھے جنرل باجوہ ہے. رات 4 بجے ان کی چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کے سامنے ان کو اٹھا کے لے کے جانا,
الٹا لٹکانا، تشدد کرنا، اس کے بعد جس قسم کا ان کے ساتھ کام ہوا ٹی وی پہ میں دہرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب.